زرداری صاحب سے اور پیپلز پارٹی سے آپ کی ملاقاتیں آپ کے آنے کے بعد بھی آپ کا وفد ملتے میری زرداری صاحب سے نہیں ہوئی آپ کی لیکن مراد علی شاہ سے ہوئی، آپ کی خالد پیپلز مقبول پارٹی کے صدیقی لوگوں صاحب سے کی، ہوئی۔ اور ان کا رویہ ہی ہوتا تھا کہ میں ملا ہوں اس سے، وہ کون ہے، اس کا نام ہے مقبول صدیقی، سنا ہوگا آپ نے یہ سارٹ، اور آپ ان کے ساتھ معاہدہ کر رہے تھے، معاہدہ کر رہے تھے 1 مہینے میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق جو کراچی کے حقوق ہیں، بلدیاتی نظام ہے، اس پر عمل درآمد۔ آپ لوگوں نے ایک معاہدہ کیا نا، اور اس میں پیپلز پارٹی سے الگ کیا، پی ڈی ایم سے الگ کیا، شہباز شریف صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، مکسی صاحب، یہ لوگ سب گارنٹر بنے سب 1 مہینے میں۔ اس کے بعد جب آپ اپنی اتحادیوں سے ملتے تھے، وہ کہتے ہیں ہاں میں ملا ہوں اس سے، کیا نام ہے اس کا، وہ خالد مقبول صدیقی کچھ، وہ پہچانتے بھی نہیں تھے آپ کو، کیا تھا یہ، کیا ہو رہا تھا؟ دیکھیں میں صرف یہ کہوں گا ان کی اس مطلب گھمنڈ پر، جو 15 سالوں کا اقتدار تھا، جو اس کا نشہ ہے، جو اس میں اختیارات اور وسائل، اور کوئی 36,000 پی ٹی آئی والوں نے کہا کون ہے یہ فاروق ستار؟ ارے 36,000 ارب روپے آپ کو اگر 15 سالوں میں ملے، اور K4 پر آپ نے کام شروع نہیں کیا، اس کے ڈیزائن کو صحیح نہیں کیا، میں کہتا ہوں، اور اس میں اگر ایم کیو ایم بھی ساتھ تھی، سنیں ان کے ساتھ میں سیاسی رویے کی بات کر رہا ہوں، آپ کے ساتھ جو سیاسی رویہ آپ کے اتحادیوں کا تھا۔ آج میں 11 جنوری کی ری یونیفیکیشن کے بعد، بہتر مردم شماری کے بعد، ایک عوامی گورنر کراچی کے بیٹر ایم کیو ایم کی گورنر کی ماشاءاللہ ایک جامعہ علی گڑھ جو اس نے بنائی ہے، گورنر ہاؤس میں جو آئی ٹی انیشیٹو لیا، فلاحی کاموں کے ریکارڈ توڑنے کے بعد، میں آج خدا کی قسم سر اٹھا کر یہ ضرور کہوں گا ان کے گھمنڈ کے سامنے کہ تیر پہ تیر چلاؤ، تمہیں ڈر کس کا ہے، ڈر کس کا ہے، دل یہ کس کا ہے، دل کس کا ہے میری جان، جگر کس کا ہے۔ تو اب اصل میں تمہاری باری ہے بیٹا، اور اب تمہارے دن بھی جو ہے وہ گنے جا چکے، جو تمہیں 15 سالوں میں وقت اور حالات کا جبر جو ہم پہ تھا، تمہیں امیونٹی مل گئی، تمہاری فائلیں پی ٹی آئی نے نیب کی قالین کے نیچے دبا دی۔ یہ کہانی آپ نہیں لائیں، پی ٹی آئی پیپلز پارٹی گٹھ جوڑ، ہاں ہے۔ اچھا مجھے جواب دو، اب میں کروں تم جواب دو، مجھے بتاؤ مسعود رضا کہ پی ٹی آئی کے 4.25 سالوں میں پیپلز پارٹی کے اس سے پہلے کے 10 سال کے جو رول تھا، اس پر کتنی کرپشن تھی، کتنے الزامات تھے، تو مجھے بتا کتنے کیسز چلے، نہیں چلائے گئے۔ یہ طے تھا کہ عمران خان ایک دن آ کے رکیں گے نہیں، کراچی کے پروجیکٹس کو پش نہیں کریں گے، اور عمران خان نے یہ باتیں مانی، وہ یہاں نہیں آئے، K4 نہیں ہوا، سرکولر ٹرین نہیں ہوئی، اور سینٹ میں پی ٹی آئی کی اکثریت نہیں تھی، لیکن پیپلز پارٹی کے 24 ووٹ ملے تو ان کا چیئرمین آیا، اور جتنے بل پاس ہوئے وہ سارے پیپلز پارٹی کے سپورٹ سے۔ تو اصل نیکسس تو ان کا تھا، ہم تو چھوٹے سے پارٹنر تھے پی ٹی آئی کے ساتھ بظاہر، بھائی ہماری کیا حیثیت اور اوقات، اصل تو پیپلز پارٹی نے ان کو سہارا دیا تھا، اور پھر پیپلز پارٹی نے ان کی پیٹھ میں پہلے چھرا گھونپ۔ آپ کہہ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پی ٹی آئی گٹھ جوڑ تھا، یہ جو کرپشن ہو رہی تھی اس میں، یہ کیا مجھے بتائیں صرف پی ایم ایل این کی کرپشن تھی؟ نہیں، پی ایم ایل این کی کرپشن تھی، صرف پی ایم ایل این کی کرپشن، خود اینکر بن گئے، چل رہے تھے۔ اینکر بننا آسان نہیں ہے، آپ مہمان ہی ہیں، آپ مہمانوں والے سوال سنیں۔ اب سنیں میری بات، آپ خود کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کی حکومت کرپٹ حکومت ہے، بالکل ہے، تحریک انصاف کی حکومت، اور میں یہ کہتا ہوں کرپٹ ہے، لیکن اب مقدمات جو بنے وہ چلنے چاہیے۔ ایس بی سی اے، کے بی سی اے کو ایس بی سی اے، کرپٹ حکومت، واٹر بورڈ کے ساتھ کیا؟ سر آپ مجھے بتائیں، آپ کرپٹ لوگوں کے ساتھ جا کے کیوں بیٹھے؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ کرپٹ لوگوں کے ساتھ میرے دوست ساتھیوں نے اگر ورکنگ ریلیشن شپ قائم کی تھی تو وہ پی ڈی ایم کی حکومت کا مرکز میں حصہ بننے، اور پہلی مرتبہ ضامنوں کے سائن بھی ہے اس پر تھا کہ ضامنوں کے سائن، اور میں آپ کو اندر کی ایک اور خبر دوں، کتنے معاہدے ہوئے؟ دیکھیں ابھی ہم ملے تھے 2-3 ماہ پہلے مولانا فضل الرحمان سے، انہوں نے مجھے کہا فاروق بھائی، میں خالد مقبول صدیقی بھائی کو پہلے میں نے کہہ دیا تھا یہ ضامن تو ہم بن رہے ہیں، اور شہباز شریف بھی، لیکن ہمیں پتا ہے کہ تم جن کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہو انہوں نے ماضی میں ہمارے ساتھ کیا کیا، تمہارے ساتھ کیا کیا، اور آگے تمہارے ساتھ کیا کریں گے، لیکن یہ ایک اس وقت حالات کی مجبوری، ہم سب کو یہ کرنا ہے، حالات کی مجبوری پہ ہم نے آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا میری بات سنیں، تو یہ کر لیا، اور لیکن اب دیکھیں جے یو آئی پیپلز پارٹی کے خلاف سندھ میں کھڑی ہے، جی ڈی اے پیپلز پارٹی کے خلاف کھڑی ہے، ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کے خلاف کھڑی ہے، اور وقت اور حالات کا جبر بھی اب پیپلز پارٹی کے خلاف کھڑا ہے۔ یہ میں نے نوید دی اور یہ اندیا دیا ہے،